بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار، فاتح خیبر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں سے، صلاحیتوں سے، صفات سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں ایک مسلمہ امر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا کہ سرزمین کائنات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے ثلاثہ کے بعد ایسا مقام اور کسی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت و دیانت، صداقت و شرافت، اسی طرح شجاعت، سخاوت اور کئی اور اوصاف میں اللہ رب العزت نے اپنی مثال آپ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عابد و زاہد تھے کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ سورہ فتح کی آخری آیت جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں تراہم رکعاً سجدا سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بہت زیادہ رکوع کرنے والے اور بہت زیادہ سجدے کرنے والے، یعنی بہت زیادہ عبادت و ریاضت میں ماہر رہنے والے۔ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، نرم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تراہم رکعاً سجدا، اس سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا، دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، آپ کے زیر کفالت تربیت پائی ہے، پرورش پائی ہے، اور اس کا رنگ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ، آپ کی سیرت مبارکہ پہ بڑا واضح اور روشن نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امانت و دیانت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امارت اور خلافت کے زمانے میں بھی بیت المال کے معاملات میں انتہائی زیادہ محتاط انداز برتا کرتے تھے، انتہائی زیادہ احتیاط والا انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب غنائم تقسیم کرنے کی باری آتی، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آتی، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے برابر اسے تقسیم کرتے حصوں کے اندر پہلے اس کے حصے بکھرے کرتے، اور اس کے بعد بھی تقسیم سے پہلے قرآن اندازی کیا کرتے تھے
تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی واقع نہ ہو اور اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیت المال کی نارنجیاں اور مختلف سامان رکھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، بچپنے میں انہوں نے ایک نارنجی اٹھائی اور کھانی شروع کی، تو کھانی شروع ہی کرنے والے تھے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ سے وہ لے لی، انہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا بیٹا یہ مسلمانوں کا مال ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔ ایک آدمی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک دسترخوان ہوتا ہے، دسترخوان پہ کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، آپ کھانا تناول کر رہے ہیں، حضرت علی کی سادگی کی انتہا دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا، متعجب ہو کر تعجب میں آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پرندوں کا گوشت کھانے کا دل نہیں کرتا، آپ کو شکار کھانے کا دل نہیں کرتا، آپ کو لذیذ کھانے میں رغبت نہیں ہے، ان کا شوق نہیں ہے، آپ اتنی سادگی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت کی صبح تک آنے والے خلفاء، امراء اور بادشاہوں کے لیے، سلاطین عالم کے لیے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، تقلید کے لائق ہے۔ فرمایا دیکھو ایک والی سلطنت کو مسلمانوں کے مال میں سے، والی سلطنت کو عوام الناس کے مال میں سے صرف 2 پیالوں کی اجازت ہوتی ہے، جس میں سے ایک پیالہ وہ خود کھائے اور اہل و عیال کو کھلائے، اور دوسرا پیالہ وہ عوام الناس کے لیے پیش کر دے، مہمانوں کے لیے پیش کر دے، ضیافت کے لیے استعمال کر دے۔ یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت و دیانت کا اور آپ کی احتیاط کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عبادت کا اتنا جذبہ ہے، ریاضت کا اتنا جذبہ ہے، اللہ اللہ کرنے کا اتنا جذبہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان ما علمت قوامن صوامن، جہاں تک مجھے علم ہے، میں نے دیکھا یہ ہے، میں نے مشاہدہ اور معائنہ یہ کیا کہ علی بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے قیام کرنے والے بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے اور روزے دار بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسبیح تحمید کا حکم ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں پڑھ لیا کرو، فرمایا جب سے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے، تسبیح تحمید اور تکبیر ہمیں تعلیم فرمائی، فرمایا اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے یہ تسبیحات نہ کی ہوں۔ پوچھا گیا صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، صفین کی رات بھی ناغہ نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ میں روزانہ یہ تسبیحات کر کے سویا کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے وصف سخاوت، فیاضی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت نے یہ وصف بھی کوٹ کے بھر دیا تھا، یہ صفت بھی اللہ نے آپ کے اندر بہت کمال انداز میں رکھی تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو مزدوری کرنے کے لیے گئے، پوری رات ایک باغ میں سینچتے رہے، ایک باغیچے کو سینچتے رہے اور پوری رات محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ پوری رات کے بعد صبح کے وقت آپ کو جو مال حاصل ہوا، آپ کو جو مزدوری حاصل ہوئی، آپ نے اس سے اناج لیا، آپ نے اس سے گیہوں لیا اور وہ لے کر آپ گھر آ گئے۔ اب جب گھر پہنچے، پوری رات کے تھکے ماندے ہیں، پوری رات کی بھوک ہے، ذوف اور نکاہت ہے، آپ نے اس اناج کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ یعنی 1/3 اور ثلث آپ نے پکوانے کا انتظام کیا۔ اس سے جب پک کر ایک چیز تیار ہو گئی، اس سے ہریسہ نما ایک چیز جب تیار ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آئی، آپ اسے کھانے ہی لگے تھے، کھانے کی نوبت آئی، ہاتھ قریب جانے ہی لگا تھا کہ ایک مسکین نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھایا اور جا کر اس کے سپرد کر دیا۔ دوسرا ثلث اور تہائی پک کر تیار ہوا، ایک فقیر نے دروازے پہ صدا لگائی، آپ نے وہ دوسرا اٹھایا اور اس کے سپرد کر دیا، اور جب تیسرا پک کر تیار ہوا تو آپ نے ایک
ایک اسیر اور ایک قیدی کو آزاد کرانے کے لیے اسے خرچ کر دیا۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن کی نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں، یتیموں پر، قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں کرتے، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا وصف سخاوت اور فیاضی کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھ دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت اور اس بات کی شہادت اور گواہی ہمیں احادیث کے اوراق پہ ملتی ہے۔ خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا، میں کل جھنڈا اسے دوں گا، لا اعطین الرایۃ غدا رجلا، میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا ضرور بالضرور، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی پیارے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، اور جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے، وہ اللہ والوں کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کو ماننے والے بھی حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی حضرت علی سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی سے پیار، حضرت علی سے محبت اور حضرت علی کا احترام، حضرت علی کا ادب، یہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین مبین پہ استقامت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی محبت، کامل اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔